بڑا فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ تمام حضرات کے جلسے کا اندر تشریف لے آئیں۔ والصلاة والسلام على رسول المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وأهل بيته وعلماء أمته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاكرين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. ہمارا جو وجود ہے دو چیزوں کا مجموعہ ہے. ہمارا جو وجود ہے کتنی چیزوں کا مجموعہ ہے؟ دو چیزوں کا مجموعہ ہے. ایک ہے ہمارا بدن اور دوسری ہے ہماری روح. ارے برابر؟ ایک ہے ہمارا بدن اور دوسری ہماری روح. ہمارے بدن کو پیدا کرنے والا کون؟ اللہ. اور ہماری روح کو پیدا کرنے والا بھی کون؟ اللہ. ہمارے بدن کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا. ہمارے بدن کا خالق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اور بدن کی جو ضرورتیں ہیں، بدن کو جن چیزوں کی ضرورتیں ہوتی ہیں، ان چیزوں کا پیدا کرنے والا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. ہمیں کھانے کی ضرورت تھی، زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گودام بنا دیا. ہمیں پانی کی ضرورتیں تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا. زمین کی نالیوں میں، زمین کی نسوں میں پانی کو چلتا بہتا کر دیا اور ندیاں اور تالاب اللہ رب العزت نے بنا دیے، ڈیم بنوا دیے، جس کے ذریعے ہمارے لیے پانی کا انتظام بہت آسان ہو گیا. ہمارے لیے ہوا ضروری تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ پیدا فرما دی. ہمارے لیے روشنی کی ضرورت تھی، اللہ تعالیٰ نے سورج پیدا فرما دیا. سورج سے ہم گرماہٹ بھی محسوس کرتے ہیں، روشنی بھی حاصل کرتے ہیں، وٹامن ڈی بھی حاصل کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں بہت ٹھنڈی ٹھنڈی چاندنی کی ضرورت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند کو پیدا فرما دیا اور چاند کی چاندنی سے پھلوں میں مٹھاس پیدا فرما دی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے چلتے ہوئے گردش کرتے ہوئے سیارے پیدا فرما دیے، ستارے پیدا فرما دیے. ان ستاروں کے ذریعے لوگ رات میں راستے بھی پا رہے ہوتے ہیں اور ہماری ہڈیوں کی نلیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان ستاروں کے ذریعے گودا بھی تیار کر رہا ہوتا ہے اور جڑی اور بوٹیوں میں تاثیر اور خاصیتیں بھی پیدا فرما رہا ہوتا ہے. تو ہمارے بدن کا خالق بھی کون؟ اللہ. اور بدن کی جو ضرورتیں ہیں، بدن کے لیے جن چیزوں کی ضرورتیں ہوتی ہیں، ان تمام چیزوں، ان تمام ضرورتوں کو پیدا کرنے والا بھی اللہ. ہماری روح کو پیدا کرنے والا بھی اللہ. اور روح کو جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ان کو پیدا کرنے والا بھی اللہ. روح کو ضرورت کھانے پینے کی نہیں ہوا کرتی، بلکہ روح کو ضرورت اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کی ہوا کرتی ہے، اللہ کے خوف کی ہوا کرتی ہے، اللہ کی خشیت کی ہوا کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعارف کی ہوا کرتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح کی ان ضرورتوں کو بھی پیدا فرمایا اور نبیوں کے ذریعے سے ان ضرورتوں سے ہمیں واقف کرایا. تو ہمارے جسم اور روح دونوں کا پیدا کرنے والا اللہ، اور جسم اور روح کی ضرورتوں کو پیدا کرنے والا بھی اللہ. جب خالق ہمارا اللہ ہے تو مالک بھی ہمارا اللہ ہے. جب خالق ہمارا اللہ ہے تو مالک بھی ہمارا اللہ ہے. وہ ہمارا خالق ہے، ہم اس کی مخلوق ہیں. وہ ہمارا مالک ہے، ہم اس کے مملوک ہیں. مملوک کہتے ہیں غلام کو. غلام کا کام کیا ہوتا ہے؟ ایک
غلام سے جو کسی آقا کا تھا، خریدا ہوا تھا اس آقا کا، تو اس غلام سے پوچھا گیا کہ تو کیا ہے؟ کہا میں غلام ہوں۔ کس کا غلام ہے؟ کہا فلاں آقا کا غلام ہوں۔ تو کیا کھائے گا؟ جو میرا آقا کھلائے گا میں وہ کھاؤں گا۔ تو کیا پیے گا؟ میرا آقا جو پلائے گا میں وہ پیوں گا۔ تو کہاں رہے گا؟ میرا آقا جہاں رکھے گا میں وہاں رہوں گا۔ تو کام کیا کرے گا؟ میرا آقا جو کام مجھے بتائے گا میں وہ کام کروں گا۔ تیری اپنی مرضی، تیرا اپنا ارادہ، تیری اپنی خواہشیں کیا ہیں؟ کہ میرا اگر اپنا ارادہ ہوتا، میری اگر اپنی مرضی ہوتی، میری اگر اپنی خواہشیں چل رہی ہوتی تو میں خود آقا نہ ہوتا۔ میری اگر اپنی خواہشیں ہوتی، میری اگر مرضی ہوتی تو میں آقا نہ ہوتا۔ میری مرضی میرے آقا کی مرضی پر قربان، میرا ارادہ میرے آقا کے ارادے پر قربان، میری خواہشات ساری کی ساری میرے آقا کے خواہشات پر قربان۔ میرا آقا جو کھلائے گا میں وہ کھاؤں گا، میرا آقا جو پلائے گا میں وہ پیوں گا، میرا آقا جہاں رکھے گا میں وہاں رہوں گا، میرا آقا جو حکم دے گا میں کام وہ کروں گا، میرے آقا کی جو مرضی ہوگی میں اس مرضی کے مطابق زندگی گزاروں گا۔ میرے بھائیو، اس واقعے کو ذکر کرنے کے بعد حضرات علماء لکھتے ہیں کہ جب ایک مجازی آقا کا غلام، ایک مجازی، حقیقی مالک نہیں، حقیقی آقا نہیں، اس لیے کہ حقیقی مالک تو اللہ ہے، حقیقی خالق اللہ ہے، حقیقی آقا اللہ ہے، لیکن جس نے پیسہ دے کر خریدا وہ مجازی طور پر اس کا آقا بن گیا، مجازی طور پر اس کا مالک بن گیا۔ لکھنے والوں نے لکھا کہ جب ایک مجازی آقا کا غلام یہ کہے کہ میں اپنے آقا کا دیا ہوا کھاؤں گا، اپنے آقا کا دیا ہوا پیوں گا، تو ہم جو اصلی آقا، حقیقی مالک اور خالق کے غلام ہیں تو کیا مجال ہے ہماری کہ ہم اپنی مرضی سے حرام کھائیں، ہم اپنی مرضی سے حرام پئیں، ہم اپنی مرضی سے جہاں چاہیں وہاں جائیں، ہم اپنی مرضی اور اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزاریں؟ نہیں، بلکہ ہماری مرضی اللہ کی مرضی پر قربان، ہمارے ارادے اللہ کے ارادے پر قربان، ہماری خواہشات اللہ کے چاہے ہوئے پر قربان۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ۔ ایک بندے کی چاہت، ایک اللہ کی چاہت ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ پھر بندے تو اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت کے خلاف کیوں لے جاتا ہے؟ ہم سب اللہ کے غلام، ہم سب اللہ کے بندے اور ہم سب اللہ کی بندیاں ہیں۔ اللہ جو چاہے گا مسلمان وہ کھائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ جو حکم دے گا مسلمان وہ پیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ دے کہ نشہ آور چیز حرام، مسلمان بیئر کو، دارو کو، شراب کو، وسکی کو، رم کو اور دیشی کو اپنے منہ نہیں لگائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے دے کہ بیاج، سود، رشوت، یہ ساری کی ساری چیزیں حرام، مسلمان کی کیا مجال کہ وہ ان چیزوں کے اڈوں کے یہاں جائے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ دے کہ نظروں کو نیچا رکھنا ہے، مسلمان کی کیا مجال کہ بد نظری کا شکار ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ دے کہ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، مسلمان کی کیا مجال کہ وہ بدکاری کے اڈوں پر چلا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے کہ احتیاط کے ساتھ، تقوی کے ساتھ حلال جگہوں سے پیسہ کماؤ، مسلمان کی کیا مجال کہ جلے سٹے سے پیسہ کمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے کہ اے مسلمان تو حلال جگہ پر خرچ کر، مسلمان کی کیا مجال کہ فضول شادیوں میں پیسہ ہو رہا ہے۔ جب ہم اللہ کے غلام ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جیسا حکم دے گا اور اس حکم کی تشریح کر کے ہم کو حضرات علماء اکرام بتلائیں گے، اس طریقے پر ہم زندگی گزاریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس لیے کہ ہم اللہ کے غلام ہیں۔ دیکھو، میں نے شروع میں بات آپ سے یہاں سے شروع کی ہے کہ ہمارے جسم کا مالک بھی اللہ۔ توجہ رکھنا، اخیر تک اسی پر میں بات کروں گا، جب تک بھی بات کروں گا اللہ تبارک و تعالیٰ بات کروائے گا، اسی پر میں آپ سے بات کروں گا کہ ہمارے جسم کا خالق اور مالک اللہ اور ہماری روح کا خالق اور مالک بھی اللہ۔ جسم کی ضرورتوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا، روح کی ضرورتوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا۔ جب روح ہوتی ہے تو زندگی ہوتی ہے، جب روح نکل جاتی ہے تو زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ جب تک روح ہوتی ہے زندگی ہوتی ہے اور روح نکل جاتی ہے تو زندگی ختم ہو جاتی ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو روح عطا فرمائی ہے، ایک تو یہ روح ہے جو ہمارے جسم کے اندر ہے. اب اس روح کو روحانیت سے اور نورانیت سے اس طرح سے ہمیں منور کرنا ہے، اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی اس آیت جو آیت شریفہ میں نے پڑھی، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے آپ کے پاس روح کو بھیجا. کس کے پاس؟ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تمام مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں روح سے مراد قرآن ہے. روح سے مراد کیا ہے؟ قرآن ہے. قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ روح فرما رہا ہے. قرآن روح ہے. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا. پتہ یہ چلا کہ یہ قرآن کریم ہمارے لیے روح کا سامان ہے. جب تک روح ہمارے اندر رہے گی ہم زندہ رہیں گے. جب روح نکل جائے گی ہم مر جائیں گے. مسلمانوں کی روح کلام اللہ شریف ہے. مسلمانوں کی روح کیا ہے؟ کلام اللہ شریف، قرآن مجید، یہ مسلمانوں کی روح. چلو تھوڑا سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. آج ہر کوئی مسلمان کی کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ فلاں قوم ہمارے مکان توڑ رہی ہے، فلاں پارٹی ہماری دکانیں توڑ رہی ہے، فلاں قسم کے لوگ وہ ہماری جان کے دشمن نظر آ رہے ہیں. وہ بابا کا بلڈوزر، کہیں ماما کا بلڈوزر، کہیں یہ ڈر کہیں وہ ڈر، جبکہ مسلمان ہوتا ہے نیڈر. مسلمان کا کام ہوتا ہے صرف اللہ سے ڈرنا. ارے یہ شکوہ ہر کسی مسلمان کی زبان پر آ رہا ہوتا ہے کہ نہیں آ رہا؟ میں اس کا سولوشن بتلانا چاہتا ہوں. یہ شکایت ہر کسی مسلمان کے زبان پر آ رہی ہوتی ہے کہ وہ پارٹی ہماری دشمن، وہ پارٹی ہمارے ساتھ عداوت نکال رہی ہے، وہ قوم ہماری دشمن، ہم سے نفرت کرنے والی. جبکہ یہ شکایت سراسر 100% غلط ہے. یہ شکایت سراسر 100% غلط ہے. کتنے فیصد؟ 100%. 100 کے 100%، 99% بھی نہیں کہہ رہا. 100 کے 100% غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ یہ شکایت کرنا چاہیے تھا ہمارے نان مسلم بھائیوں. یہ شکایت کس کو کرنا چاہیے تھا؟ ارے بولو نا. ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو کیا شکایت کرنا چاہیے تھا؟ یہ جو مسلمان لوگ ہیں یہ صحیح طور پر قرآن اور حدیث کی ترجمانی نہیں کر رہے ہیں. صحیح نہج پر، پورے اسلام پر یہ نہیں چل رہے ہیں. اگر یہ چلتے تو ہم ان کے جوتیوں کو دھو دھو کر پی رہے ہو. شکایت انہیں کرنا چاہیے تھا لیکن شکایت ہم کر رہے ہوتے. کیوں؟ اب اس کو دلیل سے سمجھاتا ہوں. بات کو سمجھنا، بات پوری سمجھیں گے تو سمجھنا آسان ہوگا، اور اگر بات ادھوری سمجھیں گے تو ایسا ہوگا. کیونکہ مذکورات بھی موجود ہیں، ویسے 11 سے اوپر وقت ہو چکا ہے. 9-2-11 میں بڑا اچھا لطیفہ بنتا ہے. ارے نہیں سمجھے؟ بیرچا منڈی والوں کے پاس میں پہلی مرتبہ آیا تو شاید سمجھنے میں تھوڑی دیر لگ جائے. تو ایسا ہوا کہ ایک مولانا صاحب بیان کر رہے تھے. بات پوری سمجھنا چاہیے، ادھوری بات نقصان دہ ہوا کرتی. ایک مولانا صاحب بیان کر رہے تھے. رات کا وقت کافی زیادہ ہو رہا تھا، بیان کرتے کرتے کافی دیر ہو گئی تھی. جیسے یہاں پر بھی بچوں کا پروگرام چلتا رہا، انعامات کی تقسیم ہوتی رہی، نعت بھی، نظمیں بھی ہوتی رہی، ماشاءاللہ استقبال بھی ہوتا رہا. وقت کافی ہو چکا تو اسی طرح سے کسی جگہ پر پروگرام چل رہا. بیان ہوتے 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 کافی دیر ہو گئی. جب کافی دیر ہونے لگتی ہے تو وہ آنکھیں کب تک برداشت کریں گی؟ نیند آنا ہے. یہ فطری چیز ہے کہ رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سونے کے لیے بنایا ہوتا ہے. اسی لیے یہ بھی کہوں گا کہ ہم جب دینی پروگرام کریں
تو ہمارا ساؤنڈ سسٹم ایسا ہونا چاہیے کہ ہمارے قرب و جوار میں پاس پڑوس میں رہنے والے ہمارے برادران وطن کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے. کئی سارے ہارٹ پیشنٹ ہوتے ہیں, کئی سارے بزرگ لوگ ہوتے ہیں, بہت سے وہ ڈرائیور ہوتے ہیں جو دیر رات کو وہ گاڑی چلا کر آئے ہوتے ہیں, دن رات ان کے ہو گئے ہوتے ہیں, سونا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو ہماری دینی مجلسوں کے ساؤنڈ سسٹم ایسے ہونے چاہیے کہ ہمارے لوگوں تک آواز اچھی طرح سے پہنچ جائے, لیکن ہمارے پاس پڑوس میں رہنے والے ہمارے برادران وطن کو تکلیف ہرگز نہ ہونے پائے. اس کا لحاظ ہونا چاہیے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ ایک جگہ پر تقریر بیان ہوتے ہوتے کافی دیر ہو گئی. جب دیر ہو گئی تو بعض لوگوں کو آنکھوں میں نیند کا خمار چڑھنے لگا, نیند کی جھپکی آنے لگی. جیسے آپ حضرات نے مردوں کے ساتھ ساتھ مستورات کا انتظام کیا تو اسی طریقے سے انہوں نے بھی مردوں کے ساتھ ساتھ مستورات کا انتظام کیا تھا. ہوا کیا کہ مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے خلفائے راشدین پر. خلفائے راشدین ابو بکر و عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین, ان پر کچھ تقریر چل رہی تھی, کچھ بات ان پر چل رہی تھی, ان کے فضائل پر. تو مولانا صاحب نے, دیکھو توجہ سے سننا, بات توجہ سے سننا ورنہ سمجھ میں نہیں آئے, بعد میں بچتا ہے یہ. تو مولانا صاحب نے کچھ یوں کہا, دیکھو میں اسی انداز میں ایک آپ کو بتاتا ہوں. جو نبی کے 4 یاروں سے محبت کرے وہ جنت میں جائے. جو نبی کے 4 یاروں سے محبت کرے وہ جنت میں جائے. میرے بات سمجھ میں آئی؟ اب جو نبی کے, یہ تو دھیرے سے کہا, 4 یاروں سے محبت کرے یہ بلند آواز سے کہا. جو نبی کے کہا تو ایک خاتون کی آنکھ لگ گئی تھی. 4 یاروں سے محبت کرے تو آنکھ کھل گئی تھی. اب نتیجہ کیا ہوا وہ مجھے بیان کرنے کی ضرورت ہے. میرے بات سمجھ میں آئی شاید؟ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن مقدس ہمیں دیا ہے یہ مسلمانوں کی روح ہے. اب اس پر میں آپ کو بات سمجھانے کے لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں, چونکہ اگلی بات بہت اہم ہے. اس کو سنانے کے لیے آپ کو مکمل طور پر حشاش بشاش رکھنا بہت ضروری تھا. اس لیے میں نے یہ درمیان میں آپ کو سنایا ہے کہ بھئی مسلمان شکایت کر رہا ہوتا ہے کہ فلاں قوم ہماری دشمن ہے, فلاں پارٹی ہماری دشمن ہے, جبکہ یہ دعویٰ سراسر 100% غلط ہے. دعویٰ یہ ہونا چاہیے ہمارے برادران وطن کی طرف سے کہ بھئی مسلمان صحیح طور پر قرآن اور حدیث پر عمل نہیں کر رہا ہے. اگر قرآن اور حدیث پر صحیح اسلامی نہج پر یہ زندگی گزار رہا ہوتا تو ہم ان کی جھوٹیوں کو دھو دھو کر پی رہے ہوتے. کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام قوموں کا امام بنا کر بھیجا. مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام قوموں کا, چاہے وہ یہودی ہوں, چاہے وہ نصرانی ہوں, چاہے وہ مجوسی ہوں, چاہے وہ مشرکین ہوں, چاہے وہ عبادت الاوثان ہوں, چاہے وہ جس دھرم سے تعلق رکھنے والے ہوں, مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام قوموں کا امام بنا کر بھیجا ہے. اب امام اگر بگڑ جائے, سمجھیے گا, اب امام اگر بگڑ جائے تو مقتدیوں کے بگڑنے کی آپ شکایت کیا کرتے ہیں؟ اگر امام صرف فرض نماز پڑھتا ہو, وتر واجب نہ پڑھتا ہو, سنت مؤکدہ غیر مؤکدہ نہ پڑھتا ہو, نوافل نہ پڑھتا ہو, تو اب مقتدیوں کے نوافل نہ پڑھنے, سنتیں نہ پڑھنے, واجب نہ پڑھنے, بلکہ فرض تک نہ پڑھنے کی شکایت کرنا بیکار ہوگا. معاملہ یہ ہے, بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر امام فرائض کے ساتھ ساتھ واجب, سنت مؤکدہ, سنت غیر مؤکدہ اور نوافل بلکہ تہجد, اشراق, چاش, اوابین, اگر امام ان سب کی پابندی کرے گا تو جا کر عوام الناس مقتدی حضرات و فرائض پر آئیں گے. اور اگر امام صرف فرائض پر اکتفا کرنے لگ گیا تو عوام الناس کا ایمان داؤ پر لگا ہوگا. اگر امام بگڑ جائے, اگر امام کا ہی وضو ٹوٹ جائے, امام کوئی حدث لاحق ہو جائے تو مقتدیوں کی نماز نہیں ہوا کرتی.
ہر مسجد کمیٹی چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں پر امام اچھے سے اچھا ہو، ہر مسجد کمیٹی والے چاہتے ہیں امام اچھے سے اچھا ہو۔ شاہ عطا اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ عظیم ترین شخصیت گزرے ہیں۔ شاہ عطا اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ لوگ آئے، کہا شاہ جی ہمیں امام چاہیے۔ کہا کیسا امام چاہیے؟ کہا نوجوان ہونا چاہیے، خوبصورت ہونا چاہیے، اچھے حسب اور نسب والا ہونا چاہیے، اور نظریں اس کی بالکل جھکی ہوئی ہونا چاہیے، اور وہ امامہ باندھے ہوئے ہو اور جبے والا ہو، اور وہ اپنے آپ میں خوش اخلاق اور خوش مزاج ہو، اور وہ لوگوں میں سے کسی کو تکلیف پہنچانے والا نہ ہو، آواز بھی اس کی بہت اچھی ہو، اور فقاہت اور متانت سنجیدگی بھی اس میں خوب ہو، اور مسائل پر گرفت اور پکڑ بھی خوب اچھی ہو، ایسا ہم کو امام چاہیے۔ شاہ عطا اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا امام لینے آئے ہو یا نبی لینے آئے ہو؟ مجھے ساری زندگی ہو گئی ختم نبوت پر لوگوں سے مناظرے کرتے کرتے، میں یہ کہتے کہتے اس عمر کو پہنچ گیا کہ آقا نے فرمایا کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، اور تم اوصاف ایسے طلب کر رہے ہو جیسا کہ کوئی نبی لینے آئے ہو۔ لیکن ہر کمیٹی والوں کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ بھئی امام اچھے سے اچھا ہونا چاہیے۔ تو بہرحال امام جب اچھا ہوتا ہے، امام جب اچھا ہوتا ہے تو اس کا اثر مقتدیوں پر بھی پڑا کرتا ہے۔ مسلمان تمام قوموں کے لیے امام بن کر آیا تھا، اس مسلمان کا حال یہ ہو گیا، مسلمان جس کو امامت کرنی چاہیے تھی، اس میں صدق و امانت ہونا چاہیے تھا، اس میں لوگوں کے لیے عدل و انصاف ہونا چاہیے تھا، اس کے اندر یہ ہونا چاہیے تھا کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اس کے اندر جہاں یہ ہونا چاہیے تھا کہ میں لوگوں کو فائدہ پہنچاتا رہوں، اس کے اندر جہاں یہ ہونا چاہیے تھا کہ میں پڑوسیوں کے لیے ہمدرد غمخوار غمگسار بن کر رہوں، جہاں اس کے اندر یہ ہونا چاہیے تھا کہ کوئی بھی محلے میں پڑوس میں کوئی بھی تڑپے تو درد مجھے ہونا چاہیے تھا، جہاں اس کے اندر یہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ راتوں کو اٹھتا اپنے ہاتھوں کا کٹورا بناتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھوں کو پھیلاتا، اپنے لیے مانگتا، اپنے محلے والوں کے لیے مانگتا، اپنے شہر والوں کے لیے مانگتا، اور ہو یہ رہا ہے کہ خود اس کو فجر کی نماز کی توفیق تک نہیں ہو رہی ہے، تہجد تو بہت دور کی بات ہے، ہو یہ رہا ہے کہ بدنظری کا شکار ہو چکا، ہو یہ رہا ہے کہ بدکاری کا شکار ہو چکا، ہو یہ رہا ہے کہ معصوم بچیاں وہ اپنی عزتوں کو اس سے محفوظ نہیں سمجھ رہی، ہو یہ رہا ہے کہ ایک شخص اپنی بچی کو، اپنی پیدا ہونے والی بچی کو ہی ہاسپٹل میں 20,000 روپے میں بیچ دے رہا ہے۔ یہ ابھی کی خبر بتا رہا ہوں، 2 دن پہلے کی خبر آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک شخص اپنی ہی بیٹی کو 20,000 روپے میں بیچ دے رہا ہے۔ ہو یہ رہا ہے کہ ایک شخص وہ 5 سال کی بچی سے وہ زنا بالجبر کرتا ہے، 10 سال کے لیے اسے جیل خانے پہنچایا جاتا ہے، 10 سال کے بعد چھوٹ کر آتا ہے، پھر وہ 8 سال کی بچی سے وہ زنا کرتا ہے، پھر وہ چھوٹ کر آتا ہے، لوور عدالت نے اس کو سزا سنائی، لیکن پھر ہائی کورٹ سے اس کی ضمانت ہوتی ہے، 5 سال کے بعد پھر آتا ہے اور پھر 8 سال کی بچی سے وہ زنا کرتا ہے، دشکرم کرتا ہے، پھر چھوٹ کر آتا ہے 2025 میں، اور فروری میں آ کر وہ 11 سال کی بچی کے ساتھ وہ بلاತ್ಕಾರ کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ بچی اپنی جان چھوڑ دیتی ہے، دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے۔ ہمیں تو امام بنایا گیا تھا، امام جب بگڑ جائے، یا معاشر القراء و یا ملح البلد ما یصلح الملح اذ الملح فسد، کہ جب نمک درست ہو، کھانا اس میں ذائقہ کم ہو تو نمک ڈالا جاتا ہے، پھیکے پن کو دور کیا جاتا ہے، کھانے کے ذائقے کو درست کر لیا جاتا ہے، لیکن اگر نمک ہی بگڑ جائے تو ذائقہ درست کیسے ہو؟ ہم امام بن کر آئے تھے، تمام قوموں کے رہبر بن کر آئے تھے، ہم تو وہ تھے جس راستے سے گزر جاتے تھے لوگ ایمان لے آتے تھے، ہم وہ تھے جو دوسروں کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھانے والے تھے، ہم وہ تھے جو امن و ایمان اور سلامتی اور اسلام کا پیغام دینے والے تھے، ہم وہ تھے جو برائی کا بدلہ اچھائی سے دینے والے تھے، ہم وہ تھے کہ لوگ یاد کرتے تھے اور کہہ دیا کرتے تھے کہ دیو آمدند کہ یہ انسان نہیں بلکہ یہ تو دیوتا آ گئے، دیوتا آ گئے۔
ہم کیا تھے اور کیا ہو گئے جب امام بگڑتا ہے، مقتدی بگڑتے ہیں، امام کی نماز فاسد ہوتی ہے تو مقتدیوں کی نماز خود بخود فاسد ہو جایا کرتی ہے۔ جب ہماری امامت بگڑی تو ہمارے جو مقتدی تھے دوسری اقوام وہ ہم سے زیادہ بگڑ گئے، وہ پھر ہم سے زیادہ بگڑ گئے۔ یا یوں سمجھ لیجئے کہ ایک بال ہوتی ہے، فٹ بال ہوتی ہے، اس میں ہوا بھری جاتی ہے اور اس سے کھیلا جاتا ہے۔ بچوں کے کھیلنے کے لیے نرم نازک بال لائی جاتی ہے، پیروں سے وہ مار رہے ہوتے ہیں، اس کے اندر ہوا بھری ہوئی ہوتی ہے۔ جب تک اس میں ہوا ہوتی ہے تب تک اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ اس کو اگر نیچے زمین پر مارے تو 10 فٹ اوپر اچھل کر آ رہی ہوتی ہے، یہ اس کا حال ہوتا ہے۔ لیکن اگر اس میں سے ہوا نکال دی جائے یا اس میں کوئی سوئی چبھو دے، پن چبھو دے، اس کی ہوا نکل جائے، پھر اس کا حال یہ ہوتا ہے وہ زمین پر پڑی ہوتی ہے، ہر کوئی پاؤں اس پر رکھ کر گزر رہا ہوتا ہے، اسے کچلا جا رہا ہوتا ہے، پیروں سے پامال اسے کیا جا رہا ہوتا ہے، اس کی کوئی وقت نہیں ہوا کرتی۔ اگر اٹھا کر اسے پھر زمین پر پٹکے تو اوپر وہ اڑ کر آیا نہیں کرتی ہے بلکہ وہیں کی وہیں پڑی رہا کرتی ہے۔ او میرے بھائیو، ہم مسلمانوں کی روح قرآن ہے، ہم مسلمانوں کے اندر جو روح جو ہوا بھری گئی تھی وہ قرآن کی شکل میں بھری گئی تھی۔ جب یہ روح ہمارے اندر موجود تھی، یہ کلام اللہ ہمارے اندر موجود تھا، کلام اللہ کے الفاظ کو یاد کرنے والے تھے، کلام اللہ کے الفاظ کو سمجھنے والے تھے، کلام اللہ کے حرام بتائے ہوئے کو حرام سمجھنے والے تھے اور اس سے بچنے والے تھے، کلام اللہ کے حلال کو حلال سمجھنے والے تھے اور حلال پر عمل کرنے والے تھے، تو پھر ہمارے اندر وہ پاور تھا کہ کوئی اگر ہم کو گرانا چاہے تو ہم 10 فٹ اوپر اچھلا کرتے تھے، 10 فٹ اوپر اچھلا کرتے تھے۔ مجال تھی کسی کی کہ کوئی روند دے، کچل دے، پامال کر دے، ہرگز نہیں۔ لیکن جب ہم نے اپنے اندر سے وہ قرآن اسپرٹ کو نکال دیا، وہ روح قرآن کو نکال دیا، کلام اللہ کی طاقت کو نکال دیا، تو پھر یہ ہوا کہ ہم بے روح ہو گئے۔ ہمارا یہ حال ہو گیا کہ ساری ہوا نکل گئی، زمین پر وہ جو گیند پڑی ہوتی ہے ویسا ہمارا حال ہو گیا۔ اب ہم کچلے بھی جا رہے ہیں، اب ہم پامال بھی کیے جا رہے ہیں، مکان بھی توڑے جا رہے ہیں، دکانیں بھی توڑی جا رہی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کلام اللہ کی روح ہمارے اندر سے نکل گئی۔ جب روح نکل جاتی ہے انسان مر جاتا ہے، روح نکل جاتی ہے انسان مر جاتا ہے۔ جب کوئی مرتا ہے بدبو آنے لگتی ہے، سڑاند پیدا ہوتی ہے، بدبو آتی ہے، کیڑے بھی پیدا ہونے لگتے ہیں۔ تعفن اور بدبو ایسی ہوتی ہے کہ ہر کوئی اس سے گھن محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ جب کوئی مرتا ہے، مرنے کے بعد کوئی اسے جلانے کے لیے لے جا رہا ہوتا ہے، کوئی اسے دفنانے کے لیے لے جا رہا ہوتا ہے، کوئی ندی میں بہانے کے لیے لے جا رہا ہوتا ہے، کوئی اسے گدھ کے حوالے کر دیا کرتا ہے اور کوئی نہیں روکتا۔ ہر کوئی کہتا ہے کہ مر گیا، اسے دفناؤ، اسے جلاؤ، اسے ندی میں بہاؤ، اس کی ارتیاں اڑاؤ اور اس کو گدھ کے حوالے کر دو، زمین کے حوالے کر دو، آگ کے حوالے کر دو، پانی کے حوالے کر دو، گدھوں کے حوالے کر دو، اس لیے کہ وہ مر چکا ہے۔ مرے ہوئے کو جلایا بھی جاتا ہے، مرے ہوئے کو دفنایا بھی جاتا ہے، مرے ہوئے کو بہایا بھی جاتا ہے، مرے ہوئے کو گدھوں کے حوالے بھی کیا جاتا ہے۔ جب ہم مر چکے، کلام اللہ کی روح ہمارے اندر سے نکل چکی، تو اب جلائے بھی جاؤ گے، دفنائے بھی جاؤ گے، اب گدھوں کے حوالے بھی ہوگے، نوچا بھی جائے گا، پنجے بھی لگیں گے، شکنجے بھی کسے جائیں گے اور ندیوں میں بہائے بھی جاؤ گے۔ کہاں کوئی ہاتھ اور کہاں کوئی پاؤں نظر تک نہ آ رہا ہوگا۔ یہ حال کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ کلام اللہ کی روح ہمارے اندر سے نکل چکی ہے۔ مجال ہے زندہ کو کوئی جلائے، مجال ہے زندہ کو کوئی دفنائے، کوئی اور دعویٰ کرے نہ کرے، شاسن پرشاسن خود ہی مدعی بن جائے گا کہ زندہ کو دفن کر دیا، زندہ کو جلا دیا۔ میرے بھائیو، ہم زندہ قوم تھے، ہم قوموں کے امام بن کر آئے تھے، کلام اللہ کی روح ہمارے اندر تھی اور وہ روح ہمارے اندر سے نکل گئی۔
جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب توڑے بھی جا رہے ہو، جلائے بھی جا رہے ہو، اب پامال بھی کیے جا رہے ہو، کچلے بھی جا رہے ہو۔ میرے بھائیو، ضرورت اس کی ہے کہ ہم اپنے اندر پھر سے اس روح کو لائیں۔ اللہ رب العزت آج کی اس مجلس میں ہم تمام کو یہ پختہ ارادہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے کہ ہم میں سے ہر ایک اپنی روح سے پھر سے وابستہ ہو کر رہے گا انشاءاللہ، کلام اللہ سے جڑ کر رہیں گے انشاءاللہ، کلام اللہ پڑھیں گے روزانہ انشاءاللہ۔ ان نوجوانوں کو کہتا ہوں کہ ان نوجوانوں تمہیں کیا ہو گیا کہ گانے سننے میں تمہیں مزہ آنے لگا، گانے گانے میں تمہیں مزہ آنے لگا، ڈانس کرنے میں تمہیں مزے آنے لگے، ڈی جے پر تھرکنے میں تمہیں مزے آنے لگے، ہلدیوں اور مہندیوں کے موقعوں پر تمہیں اسٹیج پر ناچنے مٹکنے میں، ٹھمکے لگانے میں، اور بلکہ بہوؤں، بیٹیوں اور بہنوں کو بھی میں بہت عاجزی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ میری بہنوں، میری بچیوں، یہ کیا ہو گیا؟ یہ کون سی قوم کی بے حیائی تمہارے اندر آنے لگی ہے؟ یہ کس قوم کی بے حیائی آنے لگی ہے جو زندہ ہوتا ہے اس کے کپڑے اتارے نہیں جاتے؟ جو زندہ ہوتا ہے، میں یہاں بیٹھا ہوں الحمدللہ ثم الحمدللہ، زندہ ہوں، مجال ہے اتنی دیر سے یہاں پر بیٹھا ہوں کہ کوئی آئے اور آ کر میری جیکٹ کو اتارے، کرتے کو اتارے، امامے اور پگڑی کو اتارے، کوئی شلوار کو اتارے، مجال ہے کسی کی کہ کپڑے کو اتارے؟ زندہ لوگوں کے کپڑے نہیں اتارے جاتے۔ انتقال ہو جائے، انتقال ہو جائے تو پھر اتارے نہیں بلکہ کاٹے بھی جاتے۔ انتقال ہو جائے تو پھر روح جب نکل جاتی ہے تو کپڑے اتارنا تو بہت دور کی بات ہے، بلکہ قینچی لا کر کپڑوں کو کاٹا بھی جا رہا ہوتا ہے۔ او میری بہنوں، بیٹیوں، بچیوں، ہم زندہ ہیں، ہم زندہ ہیں، ہمیں اپنے بدن سے کپڑے نہیں اتارنا ہے، ہمیں اپنے بدن سے کپڑے نہیں اتارنا ہے، سروں سے دوپٹے نہیں اتارنا ہے، پنڈلیوں کو کھلا نہیں رکھنا ہے، کلائیوں اور بازوؤں کو کھلا نہیں رکھنا ہے۔ تم زندہ قوم کی بیٹیاں ہو، زندہ قوم کی بیٹیاں ہو۔ وہ باپ اپنی چپلوں پر چپلیں گھس کر، پسینے پر پسینہ بہا کر تمہارے لیے کپڑے لا رہا ہوتا ہے، سر کے لیے اوڑھنی لا رہا ہوتا ہے، اور تم نے ٹک ٹاک کے چکر میں اپنے سروں سے اوڑھنیوں کو ہٹا دیا، اپنے پردے کو ہٹا دیا۔ کیا تم ایسی مردہ بن گئی ہو، ایسی مردہ بن گئی ہو کہ فیمس ہونے کے چکر میں باپ کے پسینے، باپ کی کمائی کی فکر تک نہ رہی؟ وہ باپ صبح سے نکلا، شام تک وہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتا رہا، پسینے پر پسینے بہاتا رہا، وہ خون کو پسینہ بنا کر بہاتا رہا۔ وہ باپ نے کہاں کتنا بوجھ اٹھایا، کہاں وہ تھوڑا سا سایہ حاصل کرنے کے لیے اپریل اور مئی کے مہینے میں ٹھیلا تھکاتے ہوئے، سائیکل کو چلاتے ہوئے، بوریوں کو اٹھاتے ہوئے، مزدوریوں پر مزدوریاں کرتے ہوئے کیسے شام کو وہ مزدوری لے کر آتا ہے اور اکٹھے کر کے رکھتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح عزت کے ساتھ کروں گا، ڈولی اس کی عزت کے ساتھ اٹھواؤں گا۔ اور میری پیاری بچیوں، یہ کیا ہو گیا کہ ارتداد کے دہانے پر پہنچ گئی؟ ماں باپ کو قوم میں، برادری میں، سماج میں منہ اٹھا کر عزت کے ساتھ جینے کے لائق نہیں چھوڑتی۔ یہ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم زندہ ہو، زندہ لوگوں کے کپڑے اتارے نہیں جاتے ہیں، تم زندہ ہو۔ زندہ ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ اسلام نے پردہ دیا ہے، اسلام نے پردہ دیا ہے۔ مردہ ہوتے ہیں وہ جو اپنی پٹلیاں دکھا رہی ہوتی ہیں، مردہ ہوتی ہیں وہ جو اپنی ٹانگیں اور اپنے گھٹنے دکھا رہی ہوتی ہیں، اپنی کمر دکھا رہی ہوتی ہیں، بے حیا، بے پردہ، بے غیرت گھوم رہی ہوتی ہیں۔ یاد رکھو میری بہنوں، میری بچیوں، میری بیٹیوں، بہت پیار کے ساتھ کہتا ہوں، میرے حبیب آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، الایمان والحیاء قرنا، ایمان اور شرم و حیا دونوں ساتھی ہیں، ایمان اور شرم و حیا دونوں کے دونوں ساتھی ہیں۔ فَإِذَا ذَهَبَ أَحَدُهُمَا تَبِعَهُ الْآخَرُ، جب دونوں میں سے ایک جائے گا دوسرا اس کے پیچھے پیچھے خود بخود چلا جائے گا۔ جب شرم و حیا جائے گی ایمان کا بھی جنازہ نکل چکا ہوگا۔ یہی وجہ ہے ایک رپورٹ کے مطابق 10 لاکھ سے زیادہ مسلمان بچیاں مرتد ہو چکی ہیں، 10 لاکھ سے زیادہ۔
अभी पढ़ा मैंने 4 दिन पहले 10 लाख से ज्यादा मुसलमान बच्चियां मुर्तद हो चुकी हैं। क्यों? इसलिए कि हम ये भूल गए कि हम जिंदा कौम हैं। हम ये भूल गए कि हम मुर्दा नहीं हैं। हम ये भूल गए कि शर्म और हया हर नबी की सुन्नत है। तिरमिज़ी शरीफ में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान ये है, अर्बउन मिन सुननिल मुरसलीन, 4 चीजें तमाम पैगंबरों की सुन्नत है, अल हया वत्तअत्तुर वस्सिवाक वन्निकाह। शर्म और हया, शर्म और हया सबसे पहले फरमाया। शर्म और हया, खुशबू इस्तेमाल करना, मिसवाक इस्तेमाल करना और निकाह करना, ये 4 चीजें तमाम पैगंबरों की सुन्नतों में से करार दिया गया है। मेरी माएँ बहुत कान खोल कर दिल के कानों से सुने कि माएँ अपने बच्चों की और बच्चियों की जितनी अच्छी तरबियत कर सकती हैं, बाप उतनी अच्छी तरबियत नहीं कर सकता। माएँ जितनी नजर बच्चियों पर रख सकती है, बाप उतनी अच्छी नजर नहीं रख सकता। माँ को अपनी बच्चियों के बारे में जितने राज मालूम होते हैं, बाप को कसम खुदाए पाक के उतने राज मालूम नहीं होते। बाप तो गया होता है सुबह 10 बजे से, आ रहा होता है शाम को 8 बजे 9 बजे, इस फिक्र में कि मुझे अपने बीवी बच्चों का पेट पालना है। वो पसीने पर पसीना बहा रहा होता है, कहीं किसी की गाली भी सुन रहा होता है, कड़वी कसेले भी सुन रहा होता है। कहीं ऐसा भी होता है किसी गांव में गया और वहां कह दिया गया कि यहाँ पर मुल्लों को आने की इजाजत है। ऐसा भी हो रहा होता है, ऐसा भी हो रहा होता है। अजीब बात है, अजीब बात है। एक तरफ तो शेखों को गले लगाया जा रहा है, अजीब बात है, इशारे में अर्ज कर रहा हूं समझ लेना। अजीब बात है, एक तरफ तो शेखों को गले लगाया जा रहा है, दूसरी तरफ उर्दू वालों को कटमुल्ला कहा जा रहा है। माँ जितनी अच्छी तरबियत कर सकती हैं, बाप उतनी अच्छी तरबियत नहीं कर सकता। तारीख उठाकर देख लीजिए, जितने मुफस्सिरीन गुजरे, जितने मुहद्दिसीन गुजरे, जितने फुक़हा गुजरे, जितने औलिया अल्लाह गुजरे, जितने कुतुब गुजरे, जितने अब्दाल गुजरे, जितने ताबीईन गुजरे, जितने अल्लाह वाले गुजरे, जितना जिंदा दिल लोग गुजरे हैं, उन सब की तरबियत में माओ का किरदार रहा है, माओ का किरदार रहा है। आपने नाम सुना होगा हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का, बड़े अल्लाह वाले। उन्होंने बड़ा प्यारा जुमला कहा है बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में। हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं कि बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह हमारे दरमियान बायजीद का मकाम व मर्तबा ऐसा है, तवज्जो से सुनना। जुनैद बगदादी फरमाते हैं कि हमारे दरमियान बायजीद बुस्तामी का मकाम व मर्तबा ऐसा है जैसा कि फरिश्तों के दरमियान जिब्राईल अमीन का मकाम व मर्तबा है। ये बायजीद बुस्तामी कैसे बने अल्लाह के वली कामिल कैसे बने, ये वाकया मैं अर्ज करूंगा और बात को खत्म कर दूंगा इंशाअल्लाह जल्दी। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह छोटे बच्चे थे, गलियों में खेलने के काबिल हुए, यतीम हो गए, बाप का साया सर से उठ चुका था। माएँ बहनें खास तौर से तवज्जो से सुने और आज़्म करना है हमको अपने अंदर तब्दीली लाने का। ये यतीम हो गए, बचपन में ही बाप का साया सर से उड़ गया। बीवी यानी इनकी अम्मा बेवा हो गई, मजदूरी किया करती, दूसरों के घरों में जाकर झाड़ू पोंछा कपड़े बर्तन ये काम काज करती थी, पेट पालने के लिए अपना और अपने बच्चे का। जब बच्चा जरा बड़ा हुआ, गली मोहल्ले में खेलने के काबिल हुआ, अब ये समझ लीजिए कि ये जो उम्र होती है, बच्चा जिसमें खेलने के काबिल होता है, इस उम्र में बच्चों पर तवज्जो देने की बहुत शदीद जरूरत होती है। ये वो उम्र होती है जिसमें बच्चों की तरबियत की जाए, उन्हें अखलाक सिखाए जाए, आदाब सिखाए जाए, मकतब के हवाले किया जाए, मदरसे के हवाले किया जाए, अहलुल्लाह के हवाले किया जाए और उलमा के पास जाया जाए और उन बच्चों को ले जाया जाए। जब वो बच्चा गली मोहल्ले में खेलने के काबिल हुआ तो फिक्र हुई
کہ کہیں میرا بچہ بگڑ نہ جائے، میرا بچہ برے بچوں کی سنگت میں صحبت میں نہ آ جائے اور کہیں گالم گلوچ نہ کرنے لگ جائے۔ آج کے دور کا بچہ ہو تو میں کہوں گا کہ کہیں وہ راج شری اور ویمل کھانے نہ لگ جائے۔ ہمارے جوانوں کو بڑا مزہ آتا ہے راج شری کھانے میں اور ویمل کھانے میں، بلکہ کورونا زمانہ جو تھا نا اس میں 10-10 روپے والی پاؤچ 50-50 میں ملی پھر بھی کھائی، بڑے کمال کی بات ہے۔ میں دیکھ رہا تھا ایک پھل فروٹ بیچنے والا اچھے خاصے سیب، انگور، انار وہ دوسروں کو بیچ رہا ہے اور وہ ٹھیلے کو ایک جگہ لگا کر وہ خود ویمل لینے جا رہا ہے۔ اتنے تعجب کی بات ہے۔ اے نوجوانوں، یہ بھی فضول خرچی ہے، یہ بھی فضول خرچی ہے۔ اپنے پیسوں کو ضائع نہ کرو، پیسوں کو ضائع نہ کرو، پیسوں میں سخاوت کرو، علماء پر خرچ کرو، مسجد میں خرچ کرو، مدرسے میں خرچ کرو، مکتب میں خرچ کرو۔ اور مجھے بہت خوشی ہوئی، میں بتلا نہیں سکتا اپنی خوشی کی انتہا، جب یہ اعلان ابھی قاری صاحب نے کیا کہ بھئی حاجی صاحب نے، حاجی منا پٹھان صاحب نے یہ کہا ہے کہ بھئی اسکول، اسلامک اسکول ہمیں قائم کرنا ہے۔ میں بتلا نہیں سکتا، میری دلی چاہت ہے، دلی چاہت کہ ہر گاؤں میں، ہر قصبے میں، اور بڑا اگر شہر ہے تو ہر محلے میں اسلامک اسکول قائم ہو۔ اور میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ مسجد میں خرچ کرنے پر جتنے اجر و ثواب کی آپ امید رکھتے ہو، مسجد میں خرچ کرنے پر جتنے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہو، اگر آپ اپنے بچوں اور بچیوں کے ایمان کو بچانے کی نیت سے، اگر اپنے بچوں اور بچیوں کے ایمان کو بچانے کی نیت سے اسلامک اسکول قائم کرتے ہو تو جتنا ثواب مسجد کی تعمیر میں آپ کو ملے گا اس سے کم ثواب اسکول قائم کرنے میں نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسجد میں نماز پڑھنے وہ آئیں گے جن کا ایمان بچا ہوگا، مسجد میں نماز پڑھنے وہ آئیں گے جن کا ایمان بچا ہوگا۔ اور اسکول ہم اس لیے قائم کر رہے ہیں کہ ایمان بچ جائے تو یہ نماز پڑھنے جائے۔ آج کے دور میں میرے بھائیوں ہر گاؤں کی ضرورت ہے، اس لیے کہ آپ کو شاید پتا نہ ہو کہ کیسے شرک پروسا جا رہا ہے، کیسے کفریہ عقیدے پروسے جا رہے ہیں۔ ہم کو، آپ کو، ماؤں بہنوں کو بہت فکر ہوتی ہے اس وقت جب ہمارے بچے کو کتے نے کاٹ لیا، بہت فکر ہوتی ہے کہ بچے کو کتے نے کاٹ لیا کہیں بدن میں زہر نہ پھیل جائے، فوراً ہاسپٹل لے جاؤ، دوا خانے لے جاؤ، شفا خانے لے جاؤ، کلینک پر لے جاؤ، ڈاکٹر صاحب گھر پر ہوں گے، دیر مت کرو، جلدی ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ۔ کیوں؟ کہا کہیں رگوں میں زہر نہ پھیل جائے۔ اس لیے میرے بھائیوں ہمارے بچوں کے دلوں میں کفر اور شرک کا جو زہر بھرا جا رہا ہے اس کی ہم نے کیا فکر کی؟ اب تک شادیوں میں فضول خرچیوں میں لگے رہے، اس زہر کی، ارتداد کے زہر کی، کفر اور شرک کے زہر کی، فسق اور فجور کے زہر کی ہم نے کیا فکر کی کہ کہیں یہ ہمارے بچوں کے دلوں میں سرایت نہ کر جائے اور ایسا نہ ہو کہ سال، 2 سال، 4 سال میں یہ ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے۔ اس لیے مسجدوں میں خرچ کرنے میں جتنا اجر و ثواب ملے گا، اسلامک اسکول تعمیر کرنے پر بھی اتنا ہی اجر و ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ تو یہ بہت خوشی کی بات ہے، اللہ تبارک و تعالی نظر بد سے اس کی حفاظت فرمائے، سوسائٹی کے رجسٹریشن میں آنے والی رکاوٹوں سے اللہ تعالی حفاظت فرمائے اور پھر آگے چل کر اللہ تبارک و تعالی استقامت نصیب فرمائے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ماں کو فکر ہوئی بایزید کے بارے میں کہ میرا بچہ گلی محلے میں دوسرے آوارہ بچوں کے ساتھ کھیلنے میں کہیں بگڑ نہ جائے۔ اس نیک خاتون نے اپنی کچھ پڑوسنوں سے مشورہ لیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ دیکھیے توجہ سے سنیے، کیا کرنا چاہیے کہ میرا بچہ بگڑنے نہ پائے۔ کسی نے مشورہ دیا کہ وہ پاس میں ایک گاؤں ہے، وہاں پر ایک مسجد ہے،
اور مسجد میں وہاں پر ایک اللہ والے رہتے ہیں. اب تک کا تجربہ یہ ہے کہ جو بھی بچہ ان کی خدمت میں ان کی صحبت میں پہنچا ہے، ان کا شاگرد بنا ہے، ان کا مرید بنا ہے، تو وہ بگڑا نہیں ہے بلکہ ہزاروں لوگوں کے سدھرنے کا ذریعہ بنا ہے. تو آپ اپنے بچے کو وہاں پر پہنچا دیجئے، لے جا کر چھوڑ کر آ جائیں. اگلے دن وہ ماں اپنے بچے کو لے کر چلی، جو کچھ کپڑے لگتے تھے وہ لے لیے ساتھ میں، اور وہاں پہنچی. وہاں پہنچ کر اپنی داستان سنائی. میں بیوہ عورت ہوں، مزدوری کرتی ہوں، لوگوں کے گھروں میں برتن پہنچا کر دیتی ہوں، جو کچھ مل جاتا ہے اس سے اپنا اور اپنے بچے کا پیٹ پالتی ہوں. میرے شوہر کی بھی تمنا یہ تھی کہ میرا بیٹا ولی بنے، اور میری بھی دلی تمنا یہ ہے کہ میرا بیٹا بگڑنے نہ پائے، سدھر جائے، اور میں اسے سدھرا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں. مرنے سے پہلے پہلے میرا بیٹا میری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، اس لیے میں آپ کے حوالے کرتی ہوں. جاتے جاتے ماں نے کہا کہ بس ایک گزارش اور ہے. مائیں توجہ کے ساتھ سنیں، سمجھیں اور عمل کی نیت سے سنیں. اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ماں نے ان اللہ والوں سے کہا کہ بس جاتے جاتے ایک گزارش یہ کرتی ہوں کہ میرے بیٹے کو اس وقت تک گھر آنے کی چھٹی مت دینا جب تک کہ میرا بیٹا ولی کامل نہ بن جائے، جب تک میرا بیٹا ولی کامل نہ بن جائے. وہ اہل اللہ بھی اہل اللہ ہوتے ہیں. انہوں نے کہا بہن، کوشش کرنا میرا کام ہے، کوشش کرنا میرا کام ہے، ولایت کے دروازے کھولنا اللہ کا کام ہے، اور دعائیں کرنا تمہارا کام ہے. کوشش میں کروں گا لیکن دعاؤں سے مدد تم کرتے رہنا. بس اس طرح سے کچھ رخصتی لی اور وہ اماں چلی. بیٹا وہیں رہنے لگا، پڑھنے لگا، سیکھنے لگا، تعلیم تربیت اس کی ہونے لگی. کافی لمبا وقت گزر گیا، کئی مہینے ہو گئے. بچہ ہوتا ہے، بچے کو گھر کی یاد آتی ہے، ستاتی ہے، اور مدرسے سنبھالنے والے بہت سارے حضرات ماشاءاللہ یہاں پر ہیں، تو یہ خوب سمجھتے ہیں کہ مدرسے میں بچوں کو سنبھال کر رکھنا کتنا مشکل ہوتا ہے، اور بچے کیسے کیسے بہانے بنا کر وہ جا رہے ہوتے ہیں. تو جب چند مہینے گزر گئے، بچہ ایک دن استاد سے کہنے لگا، حضرت جی مجھے امی کی بہت یاد آ رہی ہے، مجھے بہت یاد آ رہی ہے، آپ ایک دن کے لیے گھر جانے کی چھٹی دے دیجیے، ایک دن کے لیے. اب استاد دل ہی دل میں پریشان. کیسے پریشان؟ کہ اگر گھر جانے کی چھٹی دیتا ہوں تو اس کی امی سے کیا وہ وعدہ ٹوٹتا ہے، اور اگر چھٹی نہیں دیتا ہوں تو اس بچے کا دل ٹوٹتا ہے. یا اللہ میں کیا کروں؟ اگر چھٹی دوں تو ماں سے کیا وہ وعدہ ٹوٹے، اگر چھٹی نہ دوں تو یہ معصوم بچہ ہے، اس کا دل ٹوٹے. دل ہی دل سے اللہ کی جانب متوجہ ہوئے، یا اللہ درمیان کا کوئی راستہ نکال دے. اللہ کی جانب جب متوجہ ہوئے، اور ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے، جہاں کہیں ہم الجھیں علماء سے مشورہ لیں، اللہ کی جانب متوجہ ہوں، استخارہ کریں، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھیں، عاملوں کے چکر میں بالکل نہ پڑیں. علماء سے مشورہ لیں، اللہ سے دعائیں کریں، صلاۃ الاستخارہ پڑھیں، صلاۃ الحاجت پڑھیں، اور عاملوں کے چکر میں بالکل نہ پڑیں. ایک صاحب نے مجھ سے فون کر کے پوچھا کہ آپ کی نظر میں کوئی بھروسے مند عامل ہے؟ میں عامل سمجھتے نہیں سمجھتے، بے اچھا تعویذ گٹے کرنے والے. اب سمجھے، تھوڑا اور سمجھاؤ، وہ زمین سے دفینہ نکالنے والے. اب کتنی جلدی سمجھ میں آیا. تو ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ بھئی کوئی بھروسے مند عامل آپ کی نظر میں ہے؟ میں نے کہا مجھے اب تک کی زندگی میں کوئی بھروسے مند عامل نظر نہیں آیا. توجہ سے سننا، مجھے اب تک کی زندگی میں کوئی بھروسے مند عامل نظر نہیں آیا. جو بھروسے مند ملا وہ عامل نہیں تھا، جو عامل ملا وہ بھروسے مند نہیں تھا. جو بھروسے مند تھا وہ عامل نہیں تھا، اور جو عامل تھا وہ بھروسے مند نہیں تھا. میں آپ کو بتاؤں سچائی. ایک بڑے عالم دین ہیں اس وقت کے، انہوں نے ایک موقع پر فرمایا
کہ اللہ بیڑا غرق کرے ان عملیات کرنے والوں کا، ان عاملوں کا، ان تعویذ کی دکان لگانے والوں کا۔ کیوں؟ فرمانے لگے اس لیے کہ ایک عامل صاحب کو میں جانتا ہوں کہ انہوں نے ایک بچی کو جب اس کے ماں باپ ان عامل صاحب کے پاس لے کر آئے، اس بچی کو انہوں نے یہ کہا کہ اس پر آسیب کے اثرات ہیں، اس پر جنات کے اثرات ہیں۔ انہوں نے کہا اس بچی کو آپ کو 10 دن کے لیے یہاں چھوڑ کر جانا پڑے گا، ورنہ آپ لوگوں پر بھی اثرات ہو جائیں گے اور آپ کے ساتھ جتنے لوگ رہتے ہیں سب پر اثرات ہو جائیں گے، وہ سب پریشان ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، ایسے تو ڈراتے ہیں۔ اس بچی کو یہیں پر چھوڑ کر جانا پڑے گا۔ وہ ماں باپ اس عامل کی باتوں میں آئے، اس بچی کو 10 دن تک وہاں چھوڑا اور 10 دن تک وہ عامل اس بچی کے ساتھ بلاکار کرتا رہا۔ یہ حال ہے، یہ حال ہے۔ کیسے آپ بھروسہ کریں گے؟ اللہ کے واسطے علماء سے جڑو، علماء سے جڑو، کلام اللہ سے جڑو، اپنا رہبر سمجھو۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن ہمارا ہادی ہے، قرآن ہماری روح ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ سچا، اچھا اور شارٹ کٹ راستہ دکھاتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ بچہ کہنے لگا استاد جی مجھے چھٹی چاہیے، استاد دل میں پریشان، کیا کروں؟ اگر چھٹی دیتا ہوں ماں سے کیا وہ وعدہ ٹوٹتا ہے، چھٹی اگر نہیں دیتا تو بچے کا دل ٹوٹتا ہے۔ سنیے، اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، اللہ سے دعا کی، یا اللہ کے درمیان کا راستہ دکھا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل میں بات ڈالی، چنانچہ انہوں نے بہت سارا سبق بچے کو دے دیا، بہت سا سبق، ہفتے بھر میں جتنا سبق یاد کیا جا سکتا ہو اتنا سبق بچے کو دے دیا کہ لے یہ ابھی سے لے کر شام تک اگر تو سنا دیتا ہے تو تجھے چھٹی مل جائے گی گھر جانے کی، سنانا اور شام کو چلے جانا۔ بچے نے کتاب کو اٹھایا، لے کر گیا، ورق جو پلٹے سمجھ گیا کہ استاذ کا ارادہ یہ ہے کہ گھر جانے کی چھٹی نہیں دیتا ہے۔ اتنا سارا سبق ہفتے بھر میں جتنا یاد کیا جائے وہ سمجھ گیا۔ لیکن سنو پیارے بچوں بچیوں، تم بھی سنو، اور نوجوانوں بزرگوں تم بھی سنو، اور ماؤں بہنوں سے بھی کہتا ہوں کہ توجہ کے ساتھ سنو۔ وہ بچے نے کتاب کو ایک طرف رکھا، وضو اس کا پہلے سے تھا، اٹھا اللہ اکبر، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھی۔ جب کہیں پریشانی نظر آنے لگے، میرے پیاروں صلاۃ الحاجت پڑھو، اللہ کے سامنے ہاتھوں کا کٹورا بناؤ، اللہ سے کہو اللہ تجھ سے بھیک مانگتا ہوں، میں تو تیرے در کا بھکاری ہوں۔ وہ اللہ اکبر کہا، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھی۔ صلاۃ الحاجت پڑھنے کے بعد وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر وہ ننھا منا سا معصوم سا بچہ معصوم سی زبان سے کیا بولتا ہے، اے اللہ میں نے اپنے استاذ کو ہمیشہ یہ کہتے سنا، اے اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے، اے اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے، سب کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے، سب تیرے محتاج ہے، تو کسی کا محتاج نہیں، تو نے ہی مجھے پیدا کیا، تو ہی میرا مالک ہے۔ اتنا سبق جو استاد جی نے دیا ہے یاد کروا دے۔ میں نے اپنے استاد کو بھی یہی کہتے سنا کہ تو سب کچھ کر سکتا ہے، اپنی اماں کو بھی یہی کہتے سنا کہ تو سب کچھ کر سکتا ہے، اے اللہ یہ سبق یاد کروا دے۔ دعا مکمل کی، ہاتھ کو چہرے پر پھیرا اور یاد کرنے بیٹھے۔ شام ہونے سے پہلے بچے نے کتاب کو لیا، استاذ کے پاس پہنچا، استاذ کے پاس پہنچ کر جا کر استاذ سے کہا، استاذ جی آپ نے جتنا دیا تھا میں نے یاد کر لیا، اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے آپ سبق سن لیجئے۔ استاذ سمجھ رہے تھے کہ یاد کیا نہیں ہوگا بلکہ شاید تھوڑا بہت یاد کیا ہوگا اور یہ چھٹی اس کو چاہیے، اس لیے کچھ نہ کچھ بہانہ شاید بنائے گا، لیکن ایک صفحہ سنایا، دوسرا صفحہ بھی سنایا، تیسرا بھی سنایا، جتنے صفحے جتنے ورق سبق دیا گیا تھا پورا جب سنا دیا، استاد جی حیران کہ سمجھ گئے کہ اس پر تو اللہ کا خصوصی کچھ کرم ہے، اس پر تو اس کی ماں کی دعاؤں کا اثر ہے۔ استاد جی نے کہا، بیٹے اللہ کے فضل سے تو نے پورا یاد کر لیا ہے، لیکن سن اب میں تجھے چھٹی دیتا ہوں وعدے کے مطابق، اس لیے کہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ اتنا سنا دے گا چھٹی دے دوں گا۔
چھٹی دیتا ہوں لیکن وعدہ یاد رکھنا کہ کل صبح واپس آنا ہے، کل صبح واپس آنا ہے۔ اس نے کہا جی حضرت جی بالکل آپ کا وعدہ یاد رکھوں گا، صبح سویرے میں لوٹ آؤں گا۔ خوشی خوشی اچھلتے کودتے وہ ننھا منا سا معصوم مسجد سے نکلا گھر کے لیے، گھر پر پہنچا۔ گھر جب پہنچا تو دروازہ بند تھا، دستک دی دروازے پر، جیسے دستک دی اندر سے آواز آئی، کون؟ امی میں آپ کا بایزید، امی میں آپ کا بایزید۔ امی نے اندر سے کہا میرا بایزید نہیں ہو سکتا، استاد نے وعدہ کیا ہے کہ جب تک میرا بایزید ولی کامل نہیں بن جائے گا میری چوکھٹ پر نہیں آئے گا۔ امی دروازہ کھولیے، میں آپ کا بایزید، نہیں نہیں میرا بایزید نہیں آ سکتا۔ بار بار دروازے پر دستک وہ بچہ دیتا رہا لیکن امی اندر سے منع کرتی رہی کہ نہیں میرا بایزید ابھی نہیں آ سکتا، وہ ولی کامل بنے گا تبھی جا کر میرے دروازے پر میری دہلیز پر آئے گا۔ ننھا منا سا معصوم سا بچہ کتنی تمنائیں لے کر اپنی ماں سے ملنے کے لیے گیا تھا، ماں کی یاد میں گیا تھا، ماں کی یاد میں تڑپ رہا تھا، بیٹھا وہیں پر آنسو بہانے لگا، زاروں قطار رونے لگا، آنکھیں اشکبار تھی، کرتے کے دامن سے وہ آنکھوں سے آنسو کو پہنچ رہا تھا، بیٹھا رہا، کافی دیر گزر گئی لیکن سمجھ گیا کہ میری ماں میرے لیے دروازہ کھولنے والی نہیں ہے۔ وہ روتے روتے لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ واپس اپنے استاذ کے پاس مسجد پہنچا۔ استاذ کے پاس جب واپس پہنچا استاذ نے دیکھا کہ بھائی یزید روتے ہوئے آ رہا ہے، لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ آ رہا ہے، یہ گیا تھا کودتا اچھلتا ہوا، حشاش بشاش گیا تھا لیکن آ رہا ہے روتے ہوئے، آنکھیں اس کے اشکبار ہے۔ بچے کو بلایا، اپنی گود میں بٹھایا، اپنے امامے کے شملے سے آنکھوں سے آنسو کو پوچھا اور بولا بیٹا کیا بات ہے؟ کہا استاد جی امی نہیں چاہتی کہ میں اپنے گھر میں قدم رکھوں، میری ماں نہیں چاہتی کہ میں ولی کامل بنے بغیر گھر کے اندر پہنچوں، میری اماں نے میرے لیے دروازہ نہیں کھولا، میں رویا بہت، میں تڑپا بہت، میں بلبلایا بہت، دروازے کو میں نے پیٹا بہت لیکن میری امی نے میرے لیے دروازہ نہیں کھولا۔ استاد جی میں واپس آ گیا ہوں۔ استاد نے پوچھا اے نوجوانوں سنو، استاد نے پوچھا بیٹے تو رویا بہت گڑ گڑایا لیکن یہ بدلا تو اپنی ماں سے ناراض ہو کر تو نہیں آیا، اپنی ماں کو ناراض کر کے تو نہیں آیا کہ ماں اگر ناراض ہو جائے تو جنت تو اٹھ جایا کرتی ہے، ماں اگر ناراض ہو جائے تو جہنم اس کا ٹھکانہ ہو جایا کرتا ہے، ماں اگر ناراض ہو جائے تو دنیا بھی اس کے لیے جہنم بن جایا کرتی ہے، ماں اگر ناراض ہو جائے تو ترقیاں رک جایا کرتی ہے۔ او پیارے بیٹے تو رویا بہت، تڑپا بہت لیکن یہ بتلا دے کہ تو اپنی ماں سے ناراض ہو کر تو نہیں آیا، تیری ماں تجھ سے ناراض تو نہیں ہوئی۔ وہ لڑکھڑاتی زبان سے آنکھیں اشکبار تھی اور اسی کے ساتھ وہ بچہ بولا کہ استاد جی میں رویا بہت ہوں، میں تڑپا بہت ہوں، دروازہ پیٹا بہت ہے، بیٹھا بہت ہوں لیکن نہ میں نے اپنی ماں کو ناراض کیا اور نہ میں اپنی ماں سے ناراض ہو کر آیا ہوں۔ استاد جی اب میں بھی پکا ارادہ کرتا ہوں کہ جب تک میں ولی کامل نہیں بن جاتا میں اپنے گھر قدم نہیں رکھوں گا انشاءاللہ۔ وقت گزرتا گیا، سال پر سال گزرتے گئے، سال پر سال گزرتے گئے۔ قصہ مختصر یہ کہ 16 سال کا عرصہ گزرا، 16 سال کا عرصہ گزرا۔ 16 سال جب مکمل ہوئے، ایک دن جب استاذ تہجد پڑھ کر ذرا لیٹے ہوئے تھے، اس لیے کہ آقا علیہ السلام بھی تہجد پڑھنے کے بعد تھوڑا سا لیٹ جایا کرتے تھے۔ وہ استاذ، وہ اللہ کے ولی، وہ شیخ کامل تہجد پڑھ کر جب لیٹے، سنیے اب وہ جب لیٹے خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں
میں تشریف لاتے ہیں۔ اے نوجوانوں، ہمیں کیا ہو گیا؟ ہم نے اپنی جوانیوں کو اتنا داغدار کر لیا کہ خواب بھی گندے گندے دیکھ رہے ہوتے ہیں، گناہ کر کر کے اپنے آپ کو اپنے بستروں کو ناپاک کر کر کے سو رہے ہوتے ہیں۔ کہاں سوشل میڈیا کے چکر میں لگے اور اپنی جوانیوں کو برباد کر ڈالا۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ جوانی کے عالم میں اپنی امی جان سے کہتے ہیں کہ امی جان 1 2 10 نہیں بلکہ 20 راتیں مسلسل ہو گئی ہیں، ہر رات مجھے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیدار نصیب ہو رہا۔ امی بھی امی تھی، کہنے لگی بیٹا اس میں میرا بھی حصہ شامل ہے۔ امی جان سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ کا حصہ کیسے شامل ہو گیا؟ کہنے لگی بیٹے بات یہ ہے کہ جب تو پیدا ہوا دودھ پینے کی مدت میں تھا 2 سال تک، جب بھی تجھے دودھ پلانا ہوتا تھا پہلے میں وضو کرتی تھی، وضو کرنے کے بعد 100 مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرتی تھی۔ اس کے بعد پردے کا اہتمام کرتے ہوئے اپنے سینے سے لگاتی، آنچل میں چھپاتی، پھر تجھے دودھ پلایا کرتی۔ گویا میں نے تجھے دودھ نہیں بلکہ دودھ کے ہر قطرے کے ساتھ پیارے نبی کا عشق پلایا ہے، جس کی برکت یہ ہے کہ 20 راتوں سے مسلسل تجھے آقا کا دیدار نصیب ہو رہا ہے۔ نوجوانوں توبہ کرو آج سے کہ تنہائی میں گناہ نہیں کریں گے انشاءاللہ، اپنی جوانیوں کو بیدار رکھیں گے انشاءاللہ، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایک ولی کے دل میں القاء کیا کہ ان میرے بندوں کو کہہ دو، میرے بندوں کو کہہ دو انہیں کیا ہو گیا کہ یہ گناہ کرتے ہیں، سارے دروازے بند کر لیتے ہیں جن دروازوں سے مخلوق دیکھتی ہے، ساری کھڑکیاں بند کر لیتے ہیں جن کھڑکیوں سے مخلوق دیکھا کرتی ہے، سارے پردے لگا لیتے ہیں جس سے لوگ دیکھتے ہیں، پردے لگا لیتے ہیں، دروازے بند کر لیتے ہیں، کھڑکیاں بند کر لیتے ہیں، لیکن وہ دروازہ بند کرنا بھول جاتے ہیں جس دروازے سے میں یعنی پروردگار دیکھا کرتا ہوں۔ میرے نوجوانوں اپنے آپ کو تنہائی کے گناہوں سے بچاؤ۔ ایک بزرگ گزرے ہیں، داؤد ان کا نام تھا، صاحب کشف و کرامات تھے، وہ گزر رہے تھے، ایک قبر کے پاس سے گزر ہوا، اللہ تعالیٰ نے وہ قبر والے کا حال ان پر منکشف فرمایا۔ وہ قبر کے اندر سے آواز آ رہی تھی، عذاب کی آوازیں تھی اور اس مردے کے چیخنے چلانے کی آوازیں تھی۔ وہ مردہ چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا، کہہ رہا تھا الم اصلی، الم اصوم، الم اتصدق، الم افعل کذا و کذا، کیا میں نمازیں نہیں پڑھتا تھا؟ کیا میں روزے نہیں رکھتا تھا؟ کیا میں زکوٰۃ اور صدقے نہیں دیا کرتا تھا؟ کیا میں فلاں نیک کام نہیں کرتا تھا؟ وہ یہ کہہ رہا ہے کیا میں نماز نہیں پڑھتا تھا؟ کیا میں روزے نہیں رکھتا تھا؟ کیا میں صدقے نہیں دیا کرتا تھا؟ کیا میں فلاں نیک کام نہیں کرتا تھا؟ فرشتے اس کو کہہ رہے ہیں ہاں تو نمازیں بھی پڑھتا تھا، تو روزے بھی رکھتا تھا، تو صدقے بھی دیا کرتا تھا، تو ڈھیر سارے نیک کام کیا کرتا تھا، لیکن تیرا جرم یہ تھا کہ جب تو تنہائی میں ہوتا تھا تو حرام کام کیا کرتا تھا۔ میرے نوجوان دوستوں، میں بہت عاجزی کے ساتھ کہوں گا، اپنی جوانی پر ترس کھاؤ، اپنے جسم پر بھی ترس کھاؤ، اپنی روح پر بھی ترس کھاؤ۔ جسم بھی کمزور کر ڈالے اور روح کو تو بالکل موت کے گھاٹ اتار دیا۔ تو آج توبہ کرتے ہیں کہ تنہائی میں گناہ نہیں کریں گے انشاءاللہ، بد نظری نہیں کریں گے انشاءاللہ، بدکاری کے اڈوں پر نہیں جائیں گے انشاءاللہ، اپنے آپ کو گناہوں سے مکمل طور پر بچانے کی کوشش کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بایزید والی بات میں مکمل کرتا ہوں اور بات ختم کروں گا انشاءاللہ کہ بایزید کے جو شیخ تھے تہجد پڑھ کر تھوڑا سا لیٹے، خواب میں میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں سنو، آقا فرما رہے ہیں سنو کہ وہ جو تمہارا یہاں پر بچہ ہے نا بایزید، وہ جو تمہارے یہاں پر بچہ ہے نا بایزید، سنو اس کی ریاضت مجاہدہ مکمل ہو چکا ہے، اس کی تربیت یہاں پر مکمل ہو چکی ہے، اسے ولایت کبریٰ کا جھنڈا دیا جاتا ہے، اسے ولایت کبریٰ کا جھنڈا دیا جاتا ہے۔ اب اسے اس کے گھر جانے کی اجازت دو۔ استاذ کی آنکھ کھلی، دوڑے چلے آئے کہ
کہ बायजीद को जाकर खुशखबरी दूं, क्या उन उस्ताद का वो शागिर्द था और क्या वो शेख का मुतवस्सिल मुअतकिद और मुरीद था कि उस्ताद जब तशरीफ लाए तो वो बायजीद तहज्जुद की नमाज में सजदे में सर रखे हुए हैं, सजदे में सर रखे हुए हैं। उस्ताद पीछे इंतजार में बैठ गए, उस्ताद पीछे इंतजार में बैठ गए कि बायजीद अपनी तहज्जुद मुकम्मल करे तो इसे खुशखबरी सुनाओ। बायजीद ने इत्मीनान के साथ अपनी नमाज को मुकम्मल किया, दुआ को मुकम्मल किया और हाथों को फेरा और उस्ताद ने बायजीद को खुशखबरी दी कि आका ने ख्वाब में आकर कहा है कि विलायत कुबरा का झंडा तुम्हें दिया जाता है, तरबियत तुम्हारी मुकम्मल हो चुकी है, ये मेरी पगड़ी में तुम्हारे सर पर रखता हूँ, तुम्हें घर जाने की इजाजत है। बायजीद खुश व खुर्रम, सुबह हुई फजर की नमाज के बाद बायजीद घर को चले। आज भी दरवाजा वही था, बायजीद भी वही थे। घर जब पहुंचे पहली मर्तबा दरवाजे को नॉक किया, पूछा कौन? मैं बायजीद। हाँ मेरा बायजीद अब वली कामिल बन चुका है, मेरा बायजीद अब वली कामिल बन चुका है। मेरे बेटे दरवाजा खोलती हूँ, अंदर आ जा, बैठ, मैं तुझे पानी देती हूँ, तेरे लिए दूध गर्म करती हूँ, लेकिन सुन, मैं पहले अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर खड़ी होती हूँ, मैं 2 रकात सलात शुक्र अदा कर लूँ। मैंने अल्लाह से दुआ की थी कि या अल्लाह मेरे मरने से पहले मेरे बेटे को वली कामिल बना देना। वो माई ने अपना टूटा हुआ बोरिया बिछाया, वो फटा पुराना बोरिया बिछाया और रोते रोते 2 रकात नमाज अदा की। शुक्राने की नमाज पढ़ने के बाद हाथों को अल्लाह के दरबार में उठाया और यूं कहती है, ए अल्लाह मैं आज के दिन के लिए ही जिंदा थी, मैं आज के दिन के लिए जिंदा थी। तमन्ना मेरी ये थी कि मैं अपने बेटे को वली बनता हुआ देख लूं, मेरी तमन्ना पूरी हो गई, अब जब चाहे तू मुझे उठा ले। क्या माएँ थी और क्या उन्होंने तरबियत की अपने बच्चों की, बच्चियों की। मेरी प्यारी माओ, बहनों, बेटियों, मैं तुमसे कहता हूँ अपनी बच्चियों की खुसूसी तरबियत करो, दीनी माहौल घरों में कायम करो, दुआओं का एहतमाम करो। ये रमजान का महीना आ रहा है, इसमें दुआओं का खास एहतमाम करो। अल्लाह ताला फरमा रहा है, उदउनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझसे मांगो मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करूंगा। तो मेरे प्यारों, मैंने बात यहाँ से शुरू की थी, कलामुल्लाह हमारी रूह है। ये रूह जो हमसे बिछड़ गई, या कह दीजिए कि हमने इसे अपने से जुदा कर दिया, इस रूह को फिर से हमें अपने अंदर पेवस्त करना है ताकि हम जिंदा कौम, इमाम कौम बनकर जिंदगी गुजारने वाले बन जाएं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को सही माना में दीनदारी की जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, गुनाहों से हम सब की हिफाजत फरमाए, आने वाले रमज़ान मुबारक की सही कदरदानी की तौफीक अता फरमाए, हमारी बच्चियों की खास तौर से अल्लाह ताला इर्तिदाद से हिफाजत फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।